السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. آپ مجھ سے پہلے شاہ نواز بھائی کو سماعت فرما رہے تھے اور یعنی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی قرآن کریم کی آیات کو لے کر، ان باتوں میں سے ایک آپ کو یعنی جیسے آپ کو یہ بتایا گیا کہ قبر کی جو زندگی ہوگی ایک نیند کی حالت آپ کے ہمارے اوپر کیفیت اتاری ہو جائے گی. سورہ زمر میں بھی اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 46 ہوگا، جس میں اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. کہ جب کسی پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور جب کسی پر موت کا وقت نہیں آتا تو نیند کی حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور جس پر موت کا وقت ہو چکا ہے ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے، اور جن پر موت کا وقت نہیں ہوا ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے. اب دیکھیے روزمرہ کی ہماری اپنی زندگی ہے، آپ روزمرہ اس زندگی سے گزرتے چلے جاتے ہیں. سونے کے لیے آج آپ بستر پر جائیں گے اور ہو سکتا ہے کسی کو اچھا خواب آئے یا برا خواب آئے، دیکھتے ہیں. یا پھر اسی طریقے سے خوابوں کی کیفیت، کچھ یہاں پر زیادہ نوجوان ہیں اسی لیے کچھ باتوں کو پردے میں رکھتے ہوئے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اسی نیند کی حالت میں کسی اجنبی سے کچھ ہو جاتا ہے، اور جب ہم نیند سے جاگتے ہیں تو ہم یعنی ہمارے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو آپ کو جیسے یہ بتایا گیا کہ خبر کے اندر برزخی زندگی ہے، نیند کی کیفیت میں آپ رہیں گے تو نیند کی حالت میں آپ غور کیجئے، کبھی کوئی جلاد آپ کو آ کے کاٹ دیتا ہے، آگ میں ڈال کے جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے، آپ چیختے پکارتے نیند سے جاگتے ہیں، سارے جسم پر، آپ کے چہرے پر، آپ کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے. تو ایسی ہی زندگی رہے گی. اسی لیے آپ سونے سے پہلے اللہم باسمک اموت و احیا پڑھتے ہیں، اور نیند سے جاگتے وقت میں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا ہم سوتے وقت اور جاگتے وقت پڑھتے ہیں. یہ مختصر سی باتیں تھیں. ایک سیریز ہم نے اسٹارٹ کی ہے ہمارے اخلاقی امراض کے موضوع سے. تو ایک کلاس ہم نے ہماری انسٹیٹیوٹ میں اسی سے متعلق رکھی ہے، ایک سیریز کے طور پر اس کو لے کر چلیں گے، اور ہمارے جو اخلاقی امراض ہیں سوسائٹی کے، ان امراض کو سامنے رکھ کر کوشش یہ کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے، ہماری شخصیت کی تعمیر قرآن کریم کے مطابق ہوتی چلی جائے، اور جو چیزیں قرآن کریم کے مطابق نہ رکھیں ہم ان کو نکال کر اپنی شخصیت کو قرآن کریم کے مطابق بناتے چلے جائیں. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، جیسے آپ ایک مکان بنائیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ایک انجینئر کے پاس جائیں گے اور آپ کی زمین کتنی ہے اسے بتائیں گے، اور وہ ایک نقشہ تیار کر کے آپ کو، ایک کیا کئی نقشے آپ کو تیار کر کے دے گا، اس میں سے ایک نقشے کو آپ پسند کر لیں گے اور اس کے مطابق آپ کو مکان تیار کرنا ہے. تو آپ کسی کام والے کو یا انجینئر کو یہ کام اس کے حوالے کر دیں گے. تو ٹھیک یہی معاملہ آپ کا ہے. جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ ایک خالی پلاٹ ہے، آپ کے اوپر کوئی چیز تعمیر نہیں کی گئی، لیکن اب اس پلاٹ کے اوپر آپ کو اپنی شخصیت کا مکان تعمیر کرنا ہے، اور یہ شخصیت کا مکان تعمیر کرنے کے لیے آپ کے سامنے جو نقشہ ہے وہ یہ کتاب ہے. اس کتاب کے مطابق آپ کو اپنی شخصیت بنانا ہے، اور اس کتاب کے خلاف جو کچھ چیزیں آپ کے اخلاق و کردار آپ کی شخصیت میں داخل ہو، انہیں نکال کر آپ کو اس کے مطابق اپنے آپ کو بناتے چلے جانا ہے. یہ چند باتیں تھیں. اب اس کے بعد میں دیکھیے سورہ حجرات کی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے. روزمرہ ہماری زندگیوں میں ہونے والے جو معاملات ہیں، ان معاملات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان
کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے. کسی بھی دوسرے مسلمان کا مذاق ہم نہیں اڑا سکتے. اور یہ مذاق اڑانے کا جو مسئلہ اور ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ہم کسی کا مذاق جو اڑاتے ہیں تو سامنے والے کو ہم اپنی نظروں میں گرا ہوا سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ کمتر سمجھتے ہیں. جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا مزاج بن جاتا ہے، تو اس کے بعد میں ہم اپنے دوستوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ چیز ایک گناہ کا کام ہے. اس چیز سے اجتناب کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. اور یہ چیز ہمارے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ وہ جب ابلیس کا کردار ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ابلیس سے یہ کہا کہ آدم کو دیکھ. آدم کو اللہ رب العالمین نے علم و فضیلت سے نوازا ہے، لہٰذا اس کے آگے سجدہ کر، اس کا اعتراف کر. تو اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، تکبر کیا، کہنے لگا کہ میں انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی بڑائی تسلیم نہیں کر سکتا. یہی مسئلہ ہماری زندگیوں میں پیش آتا ہے کہ جب کبھی ہم کسی کو اپنے سے چھوٹا یا ذلیل سمجھیں گے، وہ خاندانی اعتبار سے رکھے، مال کے اعتبار سے رکھے یا جسمانی اعتبار سے رکھے، ہم اس کا مذاق اڑائیں گے. تکبر ہمارے اندر پیدا ہوا. اب یہ تکبر ہمارے اندر کئی بیماریوں کو پیدا کرے گا، اور یہ بیماریاں دھیرے دھیرے ہمارا مزاج، ہماری شخصیت بن جائے گی. جب اس طریقے کی ہماری شخصیت بن گئی تو ہر ملک کا کچھ قانون ہوتا ہے. امریکہ کی نیشنلٹی لینے کے لیے آپ کو اس کے قانون کے مطابق اپنی شخصیت کو بنانا پڑے گا، انٹرویو کے اندر ثابت کرنا پڑے گا، وہاں کے قانون کو آپ کو ماننا پڑے گا، اس کے بعد میں آپ کو نیشنلٹی ملے گی. تو جنت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کے مطابق، یا سوسائٹی نے آپ کو جس طریقے سے تیار کر دیا، یا والدین نے جس طریقے سے آپ کو بنا دیا. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ آج سے غور و فکر کیجئے، بچہ 5 6 7 8 10 سال 9 سال تک آپ جھوٹ کہیں گے، وہ جھوٹ کو گندگی کی طرح ایک گناہ کی طور پر لے گا. یا آپ کسی کی غیبت کریں گے تو وہ کراہیت محسوس کرے گا. آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے تو چھوٹا بچہ، کیونکہ وہ فطرت پر قائم ہے، یہ تمام چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتا. آپ غور کیجئے، آپ کسی سے لڑائی جھگڑا کریں گے تو وہ رونا شروع کرے گا، چلانا شروع کرے گا. باپ اگر کسی سے لڑ رہا ہے تو وہ جا کے باپ کو ڈھکلے گا نہیں، جا کر اور لڑو، سامنے والے کو مارو، ہرا دو، گالی گلوچ کرو، بد اخلاقی کرو، بد کرداری کرو، بلکہ وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچے گا. اس چیز سے، اس گندگی سے باپ کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ فطرت پر ہے. جس فطرت پر اللہ نے اسے پیدا کیا وہ اس پر قائم ہے. تو اسی فطرت پر ہمیں دوبارہ لوٹنا ہے. اب جیسے جیسے ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، سوسائٹی، معاشرہ، ہمارے پڑوسی ہماری شخصیت کو بناتے چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے اگر ہم، یعنی یہ اخلاق اور کردار سے ہم اپنی شخصیت کو بنائیں گے تو یہ شخصیت جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے. کل قیامت کے دن جنت کی نیشنلٹی ایسی شخصیت کو ہرگز نہیں ملے گی. ہم جب کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم جو کردار ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس کردار پر گہری نظر ڈالے، غور و فکر کرے. یہ کردار اگر اچھا کردار ہے تو اپنانے کی کوشش کرے، یہ کردار اگر برا کردار ہے تو اس کردار سے اپنی شخصیت کو پاک کرنے کی کوشش کرے. تو جب اس طریقے سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری شخصیت کو جنت کے مطابق بنا دیں گے. اس کو کہتے ہیں مزکی، تزکیہ کی ہوئی شخصیت. تو آپ کو کسی کا آج سے مذاق نہیں اڑانا ہے، آپ کو اس چیز سے پرہیز کرنا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے آگے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا منکم، تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر رہے. اور پھر اسی طریقے سے فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منکن، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو
وہ تم سے زیادہ بہتر رکھے. یہ عورتوں میں یہ بیماریاں تو خاص کر زیادہ ہوا کرتی ہے. ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی. عورت کو جس یعنی تخلیقی اعتبار سے جس نقشے کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس کی بناوٹ کی اسے بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنی شخصیت کو بنائے، گھریلو زندگی کو درست کرنے کے لیے کون سا کردار اسے اختیار کرنا چاہیے اس پر فوکس کرے. لیکن ہم مردوں کی یہ غلطی کہ ہم نے لڑکی کو پسند کرنے کا مسئلہ آئے یا اپنی رفیق حیات بنانے کے لیے کبھی لڑکی کو ازدواجی زندگی کے اندر اپنی بیوی بنانے کا مسئلہ آئے تو ہم چہرے کو فوکس کرتے ہیں، ہم رنگ کو فوکس کرتے ہیں، ہم خوبصورتی کو فوکس کرتے ہیں، ہم خاندان اور قبیلے کو فوکس کرتے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکیاں اپنے اخلاق اور کردار کو درست کرنے کے بجائے انہوں نے سارا فوکس اپنے چہرے پر کر دیا، اپنی جسمانی ساخت پر لگا دیا. اب اس کے بعد میں گھریلو زندگی کو سدھارنا، شادی شدہ زندگی کو بنانا، ان کا فوکس ہی نہیں رہا. یہ ذری سی بات پر شوہر سے لڑائی جھگڑے کریں گی، ساس سسرے سے لڑائی جھگڑے کریں گی، اور اس کے بعد میں اپنی اچھی خاصی زندگی کو تباہ اور برباد کر ڈالیں گی. تو اس کے لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری تھی کہ لڑکیوں کے مسئلے میں ہم فوکس کرتے ان کے اخلاق اور کردار کو. تو لڑکیاں فوکس کرتی اپنے اخلاق اور کردار کو بنانے پر. یہ ہماری بھی غلطی ہے، والدین کی بھی غلطی ہے. اب اس کے بعد میں یہ لڑکیاں جب ہمارے گھروں میں آتی ہیں تو ہر چھوٹے موٹے مسئلے میں لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کسی کا مذاق اڑا دینا، برے نام رکھ دینا، کسی کی غیبت کر دینا، ان چیزوں کو یہ گناہ نہیں سمجھتی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آج مسلم سوسائٹی کے لیے ہے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کریں گے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی نماز ہمارے کام میں آنے والی نہیں ہے، اور روزہ ہمارے کام میں آنے والا نہیں ہے، کوئی حج ہمارے کام میں آنے والا نہیں ہے. شخصیت آپ کے کام میں آنے والی ہے. شخصیت کو صحیح بنائیں گے قرآن کریم کے مطابق، آپ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ایک دوسرے کو برے القاب دو، نہ کسی پر برا نام رکھو. اور آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد میں، ایمان لا لیے آپ، ایمان لانے کے بعد میں یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. جو ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا فاولئک هم الظالمون، وہی تو ظالم ہے. یعنی مسلمان اور ظالم یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی. مسلمان ہے تو یہ تمام چیزوں سے پاک ہے، مومن ہے تو یہ تمام چیزوں سے پاک ہے، یا پھر وہ مومن نہیں ہے منافق ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر رہیں گی. تو اب اس کے بعد میں اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. دیکھو گمان، جو کسی کو دیکھ کر تم یہ گمان لگا لیتے ہو کہ فلاں عورت بری ہے، فلاں مرد برا ہے، اس نے زنا کیا، یہ اس کی کمائی حلال نہیں ہے، یہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ وغیرہ کرتا ہے، وغیرہ کرتی ہے. اس طریقے کے گمان سے اپنی شخصیت کو پاک رکھو. آج کوئی مسلمان اس طرح اپنی شخصیت کو پاک رکھتا ہوا کہیں پر ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں. یہ جتنے گناہ، یہ جتنے عیب بتائے جا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام عیب ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض گمان، بدگمانیاں اسم یعنی گناہ ہے. اور پھر آگے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. کسی کے گھر میں، کسی کی دیوار میں، کسی کے دروازے میں، کسی کے کمرے میں جھانکنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. کسی کی زندگیوں میں جھانکنے کی تمہیں اجازت ہرگز نہیں دی گئی ہے. یہ چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک اللہ کی نظر میں بڑا گناہ ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کے ذریعے کسی سوسائٹی کا امن، سکون، یہ چیزیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے.
اور کسی سوسائٹی میں اس قسم کے مرد اور عورتیں پیدا ہو جائیں، وہ سوسائٹی میں پیدا ہونے والے بچے اپنی شخصیت کو انہی اخلاق اور کردار کے مطابق بناتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ کسی گھر میں امن اور سکون نہیں ہوتا، سوسائٹی میں امن اور سکون نہیں ہوتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے محفوظ نہیں رہتا۔ تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو ان تمام گناہوں سے پاک کریں۔ بتائیے یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو ان تمام گناہوں سے پاک کریں۔ سورہ نور دیکھیے آپ، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، جب تم نے کسی سے کوئی بات سن لی اور اس بات کو سننے کے بعد میں اپنی زبان سے دوسروں میں پھیلانے لگے، نقل در نقل اسے کرنے لگے، تحقیق نہیں کی کہ کہنے والے نے صحیح بات کہی، کسی پر کچھ تہمت لگا دی تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تحقیق نہیں کی، بس اس سے سنی دوسرے کو پہنچا دی، دوسرے نے تیسرے کو پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس کا تمہیں کوئی مطلق علم تھا ہی نہیں، بس تم نے سنا اور اسے دوسروں میں پہنچانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے یہ چیز ہم تمام کے تمام مسلمانوں میں موجود ہے، سنی ہوئی بات کو دوسروں میں پہنچاتے چلے جاتے ہیں، اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اسے تم نے ہلکا سمجھ لیا، معمولی بات سمجھ لیا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے پاس یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے، اجتناب کرو اس سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور جب تم نے کسی کے بارے میں یہ سنا تو کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ یہ اس طریقے کی باتیں ہماری زبان سے نکالنا ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، ہم اس طریقے کی باتیں یعنی کسی پر بہتان باندھنا، کسی کے بارے میں بری باتیں کہہ دینا، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، ہم اس طریقے کی باتیں اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے، لہٰذا یہ بہتان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو ہمیں اپنی شخصیت کو پاک کرنا چاہیے ان تمام چیزوں سے۔ جب ہم پاک کریں گے، اور جیسا کہ آگے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا کے بعد میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، دل لگی مذاق، کسی کی غیبت کرنا، یہی چیزوں سے ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا جس کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اب یہاں پر ایک آیت سورہ نساء کی مجھے یاد آئی، آیت کا نمبر تو یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ 80 سے لے کر 85 تک دیکھیں، یہ آیت آپ کو مل جائے گی۔ موجودہ وقت میں ہندوستان کے اندر یعنی گڑبڑ فسادات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے بھینسا میں ایک فساد ہوا تھا، یہ واقعہ شاید میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن یادداشت کے لیے دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اس وقت میں تبلیغی جماعت کا 3 دن کا اجتماع بھینسا سے قریب ہو رہا تھا، اور 5 لاکھ مسلمان اس اجتماع میں شریک تھے، اور اجتماع کے آخری دن بھینسا کے اندر ایک افواہ اٹھی کہ مسلمان عورتوں کو جلا دیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ افواہ اٹھی، اس وقت میں بھینسا کے تمام نوجوان، مرد، بوڑھے، سب کے سب مسلمان جتنے تھے یہ اس اجتماع کے اندر شریک تھے۔ جیسے وہاں پر یہ افواہ اٹھی کہ مسلمان برقعے والی عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا، بھینسا کے نوجوان اور وہاں کے مسلمان نعرے لگاتے ہوئے اجتماع سے نکلے، اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ بھینسا کے اندر نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے، اور اس کے بعد میں انہوں نے بنا تحقیق کے کچھ پتھر بازی کر دی۔ بس یہ پتھر بازی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں کے بیچ میں فساد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔
کئی دکانیں جلا دی گئی، املاک کو نقصان پہنچا دیا گیا. اور یہ واقعہ مجھے ہمارے سی آر پی ایف جو میری دکان کے قریب میں گئے، ہمارے قریب میں گئے، وہاں پر بھیسا کے ایک ہمارے دوست رہتے، ان کی بہن سی آر پی ایف میں رہتی ہے. وہ آنے کے بعد میں جب میں نے سارا واقعہ ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک افواہ اٹھی تھی، اور یہ افواہ جیسے ہی عام ہوئی ہم لوگ بھیسا کے اندر نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے، بس فساد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو میں نے ان کے سامنے سورہ نساء کی آیت ان کے سامنے پیش کی. میں نے پہلے تو ان کے سامنے یہ بات رکھی، 3 دن سے تبلیغی جماعت کا ایک دینی اجتماع چل رہا ہے، اور اس دینی اجتماع میں جانے کے بعد میں 5 لاکھ افراد، 5 لاکھ مسلمان اس طرح کے مسائل اگر کسی سوسائٹی میں، کسی ملک میں، کسی ریاست میں اگر ہو جائیں تو ان مسائل کو کس طریقے سے حل کرنا، اس مسئلے کا کس طریقے سے حل نکالا جائے، یہ کرنا اگر نہ سیکھے تو پھر یہ 3 دن کا اجتماع، 3 سال کا اجتماع، 300 سال کا اجتماع، 5 لاکھ کی جگہ 5 کروڑ کا اجتماع، یا پھر حج کے وقت میں 25 لاکھ، 30 لاکھ، 35 لاکھ کا اجتماع، یہ سب بیکار ہے. جو قرآن کریم کی آیات سے ناواقف ہے. قرآن کریم سورہ نساء میں کہتا ہے اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به لو ردوه الى الرسول والى اولی الامر منهم، کہ اگر تمہارے یہاں پر کوئی امن کی بات آ جائے یا خوف کی بات آ جائے تو بنا کسی تحقیق کے تم گڑبڑ شروع کر دیتے ہو، اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہو. گڑبڑ کی یعنی خوف کی بات آ گئی تو لوگوں کے بیچ میں خوف پیدا کر دیتے ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا لو ردوه الى الرسول، اگر یہ رسول کی طرف پہنچا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا استنباط کرنے والوں کی طرف، یعنی ذمہ داران کی طرف. کوئی ایک جنا فون لگاتا کسی عورت کو، بھیسا میں اگر کوئی مرد موجود ہو تو اس کو ایک فون لگاتا اور اس سے پوچھ لیتا کہ کیا یہ واقعہ ہوا، وہ بتا دیتے نہیں ہوا، تو اطمینان کے ساتھ اجتماع میں رہتے اور اجتماع ختم ہونے کے بعد واپس آ جاتے. لیکن قرآن کریم کی تعلیمات پر کیا انہوں نے عمل کیا؟ اب اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کچھ نوجوان وہاں پر قتل بھی کر دیے گئے، لاکھوں کروڑوں کی املاک جلا دی گئی. ایک طرفہ طور پر نقصان کسے ہو رہا ہے؟ ہمیں مسلمانوں کو ہوتا ہے نا نقصان. تو قرآن کریم کی ان آیات پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو ہماری شخصیت قرآن کے مطابق بن جائے گی. آپ کو کوئی زیادہ بڑے ڈگریاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے گی. دنیا میں کامیابی حاصل کس طریقے سے ہوتی ہے؟ دنیا میں کامیابی حاصل ہو گئی، فسادات کے مسئلوں کو حل کرنا ہم نے سیکھ لیا. کل قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے. وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں نے سوچا تھا کہ کچھ اور آیات آپ کے سامنے رکھی جائیں. اس کے بعد کی بھی آیت بہت اچھی تھی لیکن اسے مکمل کروں گا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کی، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ نہیں کرو گے، کراہیت کرو گے. تو غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ پسند نہیں کرتے لیکن اپنے بھائیوں کی غیبت کرنا کس طرح پسند کرتے ہو. ایک پرندہ ہے گدھ کے نام سے، آپ جانتے ہیں، یہ مردار کھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے اس پرندے کو؟ آپ دیکھتے ہیں اس پرندے کو؟ تو ایسا مزاج ہمارا آج بن چکا ہے، ہم گدھ کی طرح بن چکے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کوئی مسلمان موجود نہ رکھے فوراً اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ ہمارے دل کو تسکین ملتی ہے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. یہ ہمارے اخلاقی امراض ہے. ان امراض سے اپنی شخصیت کو پاک کرنا ہے. یہ سیریز ہم نے ایک شروع کی ہے انشاءاللہ العزیز. یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے قرآن کریم کیا کیا چیزوں کو یعنی اخلاقی امراض کو پیش کرتا ہے، اس کو کس طرح سے دور کیا جائے، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اب یہاں سے جانے کے بعد میں کچھ گناہوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. غیبت کسی کی نہیں کرنا ہے، اور تجسس یعنی جاسوسی نہیں کرنا ہے. برا گمان جو ہے
یعنی زن جسے کہتے ہیں نہیں کرنا ہے. یا پھر ہندوستان میں جینے کے بعد میں اگر کوئی افواہ آپ کے یہاں پر آ جائے تو فوراً اسے دوسروں تک نہیں پہنچانا ہے. یا کسی عورت کے بارے میں کچھ بری بات سن لیے کسی مرد کے بارے میں تو آپ کو دوسروں تک اسے نہیں پہنچانا ہے, اجتناب کرنا ہے, اپنی شخصیت کو ان تمام کی تمام چیزوں سے بچانا ہے. بس یہی چند باتیں تھیں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سے سمجھنے والا, دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.